بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش کو اپنی زوجیت میں قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان سے شادی کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ یہ شادی خالصتاً ایک رحمت ثابت ہوئی اور ابو سفیان کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ اس شادی کے بعد فوراً غزوہ خیبر کی جنگی قیدی سیدہ صفیہ، جو پیدائشی طور پر ایک یہودی شریف زادی تھی، کو حرم نبوی میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا اور نتیجتاً اس شادی سے عبرانی و نسل قبائل سے سیاسی بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ اس شادی کے بعد یہودیوں نے اسلام کی مخالفت ختم کر دی، کیونکہ ان کے رواج کے مطابق جن خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دیتے، ان کی عزت و احترام ان پر لازم ہو جاتا۔ سیدت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد خالصتاً سیاسی رشتہ تھا۔ ان کے والد جناب حارث قبیلہ بنو ہازن کے طاقتور سردار تھے اور اس محترم خاندان اور اس محترم خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے اسلامی عقائد کو پھلنے پھولنے میں مدد ملی۔ سیدت میمونہ مسلمانوں کے عظیم جرنیل خالد بن ولید کی خالہ تھی اور 2 مرتبہ بیوگی دیکھ چکی تھی، اور خالد بن ولید کو مائل بہ اسلام کرنے میں ان کی کوشش کارگر ثابت ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ اس طرح آپ نے یہ امر ثابت کر دیا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ سیدت ماریہ قبطیہ کو مصر کے فرما روا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے آزاد کرنے کے بعد 12ویں شادی کر لی۔ فرما روا مصر اس پر خوش ہوا اور اس سے اسلام کی دشمنی ٹھنڈی پڑ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری عمر شریف کے 63 سال میں ابتدائی عالم شباب کے 25 سال کمال تجرد سے گزارے۔ تقوی، پرہیزگاری اور امانت و دیانت کا شعرہ ایسا تھا کہ کفار بھی ان صلاحیتوں اور خوبیوں کے نہ صرف معترف تھے، بلکہ اپنی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ وہ عظیم شخصیت جس کے حسن مردانہ نے اعلیٰ ترین خواتین کو ان سے تجویز کا آرزومند بنا دیا ہو، لیکن وہ محبوب و عظیم شخصیت ربع صدی تک تجرد و تفرد پر کوئی شے غالب نہ آنے دے، اس عظیم ہستی کے کیا کہنے۔ کثرت نکاح کے اسباب۔ دارمی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی فی النساء من حاجہ، کہ مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، اب غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 55 سے 60 سال تک کی حیات مبارکہ میں جو نکاح کیے، ان کی بنیاد فوائد دین اور مصالح جمیلہ تھی۔ ان فوائد و مصالح و مقاصد کا عرب جیسے جمہور پسند ملک میں حاصل ہونا شادیوں کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔